بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وصحبہ ومن بہدیہ مہتدی اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 189 اور 190 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم آج کے سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالی چاند کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا یہ حج کے دنوں کا تعین کرتا ہے، اور اسی طرح آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالی مشرکین مکہ کی ایک بیہودہ بے بنیاد رسم کی رد فرما رہے ہیں۔ وہ رسم کیا تھا؟ وہ طریقہ اور بے بنیاد طریقہ کیا تھا؟ مشرکین مکہ جب حج کرنے کے ارادے سے احرام باندھ لیتے تھے اور پھر اچانک ان کو گھر جانا پڑتا تھا، کوئی چیز بھولے ہوتے گھر میں، تو جب واپس جانا ہوتا تو وہ عام دروازے کے بجائے پشت کی سائڈ پر دیوار میں سوراخ کر کے اندر جاتے یا دیوار پلانگ کر کے اندر جاتے اور اپنا کام کرتے، اور حالت احرام میں وہ دروازے سے جانا یہ حرام سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم کی رد فرمائی اور فرمایا کہ بیہودہ رسم ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، آپ دروازے سے جاؤ۔ تو آئیے ناظرین، آج کا سبق باقاعدہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 189 اور 190۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات کے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہے، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، اپنا سبق دہراتے ہیں۔ یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات کے
اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ ناظرین کرام، بعض اہل عرب کا یہ معمول تھا کہ اگر حج کا احرام باندھنے کے بعد انہیں کسی ضرورت سے گھر واپس جانا پڑتا تو وہ گھر کے عام دروازے سے داخل ہونے کو ناجائز سمجھتے تھے، اور ایسی صورت میں گھر کے پچھلے حصے سے داخل ہوتے تھے، خواہ اس کے لیے انہیں گھر میں نقب ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ یہ آیت اس فضول رسم کو بے بنیاد قرار دے رہی ہے۔ ناظرین کرام، اگلے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب مشرکین مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا، اور یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے۔ جب اگلے سال عمرہ کا ارادہ کیا تو کچھ صحابہ کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں مشرکین مکہ عہد شکنی کر کے ہم سے لڑائی شروع نہ کر دے۔ اگر ایسا ہوا تو مسلمانوں کو یہ مشکل پیش آئے گی کہ حدود حرم میں اور خاص طور پر ذی القعدہ کے مہینے میں کیسے لڑائی کریں گے، جبکہ اس مہینے میں جنگ اور لڑائی ناجائز ہے۔ ان آیات نے وضاحت فرمائی کہ اپنی طرف سے تو جنگ نہ کی جائے، البتہ اگر کفار معاہدہ توڑ کر خود جنگ شروع کر دے تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے لیے جنگ جائز ہے، اور اگر وہ حدود حرم اور محترم مہینے کی حرمت کا لحاظ کیے بغیر حملہ آور ہو جائے تو مسلمانوں کے لیے بھی ان کی زیادتی کا بدلہ دینا درست ہے۔ ناظرین کرام، آج کا سبق ہم نے پڑھ لیا آیت نمبر 189 اور 190۔ انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ کل دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔